آج ہم انٹیریو امیگرنٹ نامنی پروگرام یعنی OINP میں جو کچھ بڑی تبدیلیاں آئی ہیں ان پر ذرا گہرائی میں بات کر رہے ہیں۔ کینیڈا کا یہ ایک اہم امیگریشن راستہ ہے، تو سمجھنا ضروری ہے کہ کیا بدلا ہے اور اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں مختلف ذرائع سے، ان کی بنیاد پر کوشش کریں گے کہ پوری تصویر واضح ہو۔ جی بالکل۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی اور شاید سب سے نمایاں تبدیلی وہ 2 جولائی سے نیا امپلائر پورٹل ہے۔ اب سسٹم یہ ہے کہ آجر یعنی جو نوکری دے رہا ہے اسے پہلے اس پورٹل پر رجسٹر ہونا ہوگا، اپنی جاب آفر کی تفصیلات وہاں دینی ہوں گی، اس کے بعد ہی کوئی امیدوار اپلائی کر سکے گا۔ اچھا، تو یہ ایک ایکسٹرا سٹیپ ہو گیا آجروں کے لیے۔ ذرائع تو یہی بتا رہے ہیں کہ اس سے شاید عمل زیادہ شفاف ہوگا، لیکن کیا اس سے آجروں پر، خاص طور پر چھوٹے کاروباروں پر بوجھ نہیں بڑھے گا؟ ہاں، یہ بات تو ہے، ایک نیا کام ضرور ہے ان کے لیے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ پروگرام کو یقین دہانی چاہیے کہ نوکریاں اصلی ہیں اور صوبے کو ان کی ضرورت بھی ہے۔ اور اسی سے جڑی ایک اور بہت اہم تبدیلی ہے، وہ ہے وقت کی۔ ہاں، وہ 30 دن والی بات میں نے بھی سنا۔ یہ تو بہت کم وقت لگتا ہے۔ جی بالکل، جیسے ہی آجر پورٹل پہ جاب آفر ڈالے گا نا، تو متعلقہ امیدوار کے پاس صرف 30 دن ہوں گے اپنا ایکسپریشن آف انٹرسٹ یعنی EOI جمع کروانے کے لیے۔ یہ پہلے سے بہت تیز ٹائم لائن ہے۔ صرف 30 دن؟ اوہ، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ امیدواروں کو بالکل تیار رہنا پڑے گا۔ سارے کاغذات، ساری معلومات، سب کچھ ہاتھ میں ہونا چاہیے، اور یہ یقیناً مقابلے کو اور سخت کر دے گا، خاص طور پر جب ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ 2025 کا کوٹا بھی کم ہو گیا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ 2025 کے لیے اونٹاریو کا جو نامزدگی کوٹا ہے وہ تقریباً آدھا کر دیا گیا ہے۔ اب صرف 10,750 جگہ ہوں گی۔ تو جگہ کم، اپلائی کرنے کا وقت کم، اور جو معلومات مل رہی ہیں اس کے مطابق جانچ پڑتال بھی زیادہ سخت۔ زیادہ سخت جانچ پڑتال؟ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا صرف یہ کافی نہیں کہ آپ اہل ہوں؟ بظاہر اب ایسا نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ OINP آفیسرز اب درخواستوں کو دیکھتے وقت زیادہ غور اس بات پر کریں گے کہ امیدوار کی جو مہارتیں ہیں، جو تجربہ ہے، وہ اونٹاریو کی لیبر مارکیٹ کی جو فوری ضرورتیں ہیں ان سے ملتا ہے یا نہیں۔ اگر درخواست ان ضرورتوں پر پوری نہیں اترتی تو اسے نامزدگی سے پہلے ہی واپس بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یعنی اب صرف یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کوالیفائڈ ہیں، بلکہ یہ بھی کہ کیا صوبے کو آپ کی ضرورت ہے۔ اور وہ انٹرویوز والی بات، کیا وہ بھی ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، کچھ کیسز میں اضافی چیکنگ کے طور پر درخواست دینے والے یا آجر دونوں میں سے کسی کو بھی انٹرویو کے لیے بلا سکتے ہیں۔ یہ سارے قدم یہی دکھا رہے ہیں کہ اونٹاریو اب زیادہ آپ کہہ لیں سلیکٹیو ہو رہا ہے۔ وہ ایسے امیدوار چاہتے ہیں جو آ کر فوراً معاشرت میں اپنا حصہ ڈال سکے۔ تو مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو OINP زیادہ منظم ہو رہا ہے، زیادہ مقابلہ سخت ہو رہا ہے، اور صوبے کی ضروریتوں کے حساب سے زیادہ ٹارگیٹڈ ہو رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے تو یقیناً ایک چیلنج ہے جو انٹاریو آنے کا سوچ رہے ہیں۔ چیلنجز تو بڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ یاد رکھنا بھی اہم ہے کہ ان تبدیلیوں کے باوجود OINP ختم نہیں ہوا۔ یہ اب بھی ایک اہم راستہ ہے ہنرمند کارکنوں کے لیے، باہر سے آئے طلبہ کے لیے، اور یہاں سے پڑھ کر نکلنے والوں کے لیے۔ بس اب اس راستے پر چلنے کے لیے زیادہ اچھی پلاننگ، زیادہ تیاری اور صوبے کی ضروریتوں کو گہرائی میں سمجھنا ہوگا۔ ٹھیک، تو ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، مطلب سخت کنٹرولز، کم کوٹا، لیبر مارکیٹ پر زیادہ فوکس، ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے جی پوچھیں۔ کہ آنے والے وقت میں، خاص طور پر 2025 اور اس کے بعد، انٹاریو غالباً کن خاص مہارتوں یا کن شعبوں کو سب سے زیادہ اہمیت دے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب میرے خیال میں ان سب لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے جو OINP کے ذریعے انٹاریو آنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔